من کان یرید، جو بندہ چاہتا ہے الحیات زندگی، الدنیا دنیوی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے دنیاوی زندگی اور اس کی زینت، کیا مطلب؟ دنیا کی ٹھاٹ باٹ چاہتا ہے، عیش و عشرت چاہتا ہے، دنیا کے مفادات اس کو ہر کام پر عزیز ہیں، نوفی، ہم پورا بدلہ دے دیتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، اعمالہم، ان کے اعمال کا، ان کی جد و جہد، محنت، کوشش کاوش، کمپیوٹر بنانے، گھڑیاں بنانی، جہاز بنانے، ریل گاڑیاں، سمندر کو سینے، یہ ایسی یہ جدید سے جدید فوائد سہولتیں، ہم ان کو بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں کوئی چیز نہیں، جو کافر ہیں یہ مراد ہے۔ فیہا، اس دنیا میں، وہم، اور وہ لوگ، فیہا، اس دنیا میں، لا یبخسون، نہیں وہ سب کم دیے جاتے، یعنی ان کی محنت کا ان کو پورا معاوضہ ملتا ہے دنیا کے اندر، ان کو ان کے جد و جہد کوشش کاوش میں کمی نہیں کی جائے گی، تو پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے لکھا ہے یبخسون، علامت یا پر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا مفہوم ہوتا ہے، یہ آپ 10 دفعہ سنیں گے پڑھیں گے نا آپ کے دین میں بیٹھ جائے گا، یعنی کسی لفظ یبخسون نظر آ رہا ہے نا، کہتا ہے یا پر پیش، شروع میں والی یا لگی ہے نا اس پر پیش ہے، اور آخر سے پہلے زبر، علامت یا پر پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو، آخر سے پہلے زبر کہاں آئی ہے؟ خا کے اوپر، تو منع کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مجہول، مجہول کا معنی پتہ نہ چلے کام کس نے کیا ہے۔ تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے ہیں اور اس کی زینت خوبصورتی چاہتے ہیں، ہم ان کو ان کا بدلہ پورا دنیا میں دے دیتے ہیں، ان کی جد و جہد محنت اللہ دنیا میں بھی رکھتا نہیں ہے، لیکن جب آخرت آئے گی وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ان کے اعمال میں کمی نہیں کی جائے گی، دنیا میں ان کا حساب برابر کر دیا گیا تھا۔ اب نیکی والے جو اعمال ہیں، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں کیے جائیں، اگر آخرت میں اجر لینا ہے تو حالت ایمان میں ہونا ان اعمال کا ضروری ہے، پھر اللہ کی رضا کے لیے ہوں، پھر تیسری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، اگر چوتھی بات کہو تو رزق حلال کھا کے کیے جائیں، اور پانچویں بات کہو تو صلہ رحمی بھی ساتھ ہو، یہ ساری شرطیں ملیں آپس میں، پھر جا کے اجر ملتا ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، لیسا، نہیں ہے، لہم، ان کے واسطے، فی الآخرہ، آخرت میں، الا النار، مگر دوزخ، جن کا ٹارگٹ صرف دنیا ہے، میں مر گیا، میری ڈیوٹی، میرا منصب، میرا گھر، میری بیوی، میری اولاد، میری کرتا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دنیا میں جو محنت ہم نے ان کو دے دی، لیسا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں، الا النار، مگر دوزخ۔ اچھا جی، وحابط، اور برباد ہو گیا، ما، جو کچھ، صنعوا، انہوں نے کیا تھا، یعنی محنت، فیہا، اس دنیا میں، وباطل، اور بیکار ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ سب کرتے، جو وہ اعمال کرتے تھے دنیا میں ہی ان کا صلہ ملنے کے بعد ختم کہانی۔ مومن کو اطمینان کس بات سے ہے؟ آج مشکل برداشت کر لو، آج صبر کر لو، آج اللہ کی اطاعت کر لو، ہمیشہ کی زندگی میں امن سکون ملے گا۔ مومن اس نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور کافر کہتا ہے کمائی، دنیا، درہم دینار، ڈالر، وہ دنیا کے پیچھے مرتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کافر دنیا کی مسائل، احکام، ضروریات سب جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔
آخرت سے بالکل بے خبر ہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کو، پتہ ہی نہیں۔ افمن کان، تو کیا وہ شخص کانا جو ہو علی بینۃ، واضح دلیل پر، واضح دلیل کا میں نے وحی الہی اور قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، یعنی قرآن پڑھتا ہے، اس کے پاس سب سے بڑی کتاب قرآن مجید کی دلیل ہے، حدیث پڑھتا ہے وہ بھی دلیل ہے، وَيَتْلُوهُ، تلا یتلوہ، پیچھے آیا اس کے، لغوی معنی ہے اس کا تلاوت کرنا بھی ہے، پیچھے آنا بھی ہے، شاہد ایک گواہ، من ہو اس اللہ کی طرف سے، اس کے بعد پیچھے آتا ہے ایک گواہ اللہ کی طرف سے، فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بندہ بھی اللہ کھڑا کر سکتا ہے نیک لوگوں کے حق میں۔ کیا مطلب؟ ایک بندے نے جرم نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، ظلم زیادتی نہیں کی، اس پر ڈال دی گئی۔ اس کی مثال آپ نے اگر دیکھنی ہو تو سرکاری افسران کے پاس جاؤ، کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آتا ہے ایک گواہ، اللہ کی طرف سے اللہ بندہ پیدا کھڑا کر دیتا ہے۔ وَمِن قبل، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، اماماً پیشوا کے طور پر تھی، لیڈر، گائیڈ، یعنی جسے آپ کیا کہتے ہیں، گائیڈنس کرنے والی، رہنمائی کرنے والی، ورحمہ، اور وہ کتاب اللہ کی رحمت بھی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر۔ ومن یکفر، اور جو انکار کرے، بہی، اس قرآن کا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، یہودیوں کے گروہوں میں سے، عیسائیوں کے گروہوں میں سے، یہودیوں کے بھی آپس میں گروہ ہیں، عیسائیوں کے بھی گروہ ہیں، یا یہودی گروہ سے انکار کرے قرآن کا، یا عیسائی گروہ سے، یا ہندو گروہ سے، یا کمیونسٹوں سے، چینیوں سے، جو بھی قرآن کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، آگ اس کا وعدہ ہے، آگ وعدہ ہے، یعنی آگ میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہودی اور عیسائی میرے متعلق سن لے کہ میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں، پھر وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے، الا دخل النار، گیا دوزخ۔ ہمارے جہاز کیا کہتے ہیں مسلمان، پتہ نہیں اللہ کی نہ کمت راضی، کسی نے کچھ نہ آکھو، موسیٰ آبدہ دین، عیسیٰ آبدہ دین، تیر پھٹے منہ تیرا لاکھ دی لعنت۔ نینو نہیں شریعت دا پتہ ہے گا تو بکواس ہی نہ کر۔ شریعت تو کہتی ہے کافروں کے ہم عمل کو تولیں گے ہی نہیں، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور یہاں بھی ہے جو ان گروہوں میں سے محمد کا یا اللہ کا یا قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، اس لیے قرآن کا ترجمہ کرنا چاہیے، انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، لہذا اے نبی آپ شک میں نہ پڑے، میں ہو اس قرآن کے بارے میں، لوگ انکار کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں، آپ پورے اطمینان کے ساتھ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، مراد امت ہے، نبی تو شک میں نہیں پڑتا، مراد امت ہے تاکہ امت آپ کی اس حق پر قائم رہے۔ انہ الحق کو، یہ حقیقت ہے، قرآن حقیقت ہے، حق سچ ہے، حق ہے، میرے ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، کسی اور نے نہیں اتارا، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ان اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا، جس نے باندھا، گھڑا، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر، کذبا، جھوٹ۔ اولئک یعرضون، یہ لوگ سب پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب پر، یعنی اپنے اعمال کی جزا سزا لینے کے لیے رب تعالیٰ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا، کھڑے کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے، وہ آپ کا جسم بھی ہے اور آپ کے فرشتے بھی ہیں، اور ہر چیز جو گواہی کے لیے بنائی گئی ہے، جب بندہ مر جاتا ہے اس وقت زمین کہتی ہے اچھا ہوا، آسمان بھی کہتے ہیں اچھا ہوا مجرم آدمی کے حق میں، لیکن قیامت کے دن فرشتے گواہی دیں گے، اور فرشتوں کی گواہی کا انکار کر دے گا بندہ، کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کہے گا چلو ہم پھر تیرے اعضاء سے پوچھتے ہیں، منہ کو بند کر دیا جائے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ان کے ہاتھ پاؤں بندے کے خلاف بھگت جائیں گے۔ حدیث میں آیا کہ وہ کہے گا میرے خلاف تم کیوں بکواس کر رہے ہو، میں تو تمہاری خاطر جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کو اللہ نے بلا لیا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے پر مجبور کیا ہوا ہے، اور ہر ذات حق بیان کرے گی۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کے اوپر جھوٹ بولا، یعنی اب انکار کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر یا نبوت پر۔ علی لعنت اللہ، اللہ کا معنی ہوتا ہے خبردار، خبردار کا معنی نوٹس، پیغام، تنبیہ۔ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہو، جھوٹ بول کر، قرآن کا انکار کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہو۔ علی الظالمین، ظالموں پر، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو بندہ دنیاوی زندگی اور اس کی خوبصورتی کا دلدار ہے، چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورا بدلہ دیں گے ان کو ان کے اعمال کا، دنیا میں اجر و ثواب تو نہیں ملے گا لیکن محنت کا معاوضہ مل جائے گا، دنیا زیادہ اللہ کر دے گا۔ یہ نہیں ہے مسئلہ کہ دنیا میں اللہ ان کو اجر دے گا، یہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں ان کے رزق میں بڑھوتری کر دی جائے گی۔ ہاں بس، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کا ان کو پورا بدلہ دیں گے، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ کم نہیں کیے جائیں گے اپنی محنت اور اپنی جد و جہد، کوشش کاوش، اس کا رزلٹ پورا ملے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا سوائے دوزخ کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ سارے کا سارا برباد ہو گیا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو وہ کر رہے ہیں باطل ہے، باطل میں نا حالت کفر میں جو نیکی بھی کر رہے ہیں وہ بھی ضائع، حالت کفر میں جو خدمت انسانیت کر رہے ہیں وہ بھی ضائع۔ دنیا میں اجر ملے گا تھوڑا بہت، ثواب نہیں، رزق میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو واضح دلیل پر قائم ہو اپنے رب کی طرف سے، قرآن دلیل ہے سب سے بڑی، نبوت دلیل ہے، اللہ کی ذات خود دلیل ہے۔ اب یتلوہ شاہد منہ، اور ایک گواہ اللہ کی طرف سے تلاوت کرنے والے کے پیچھے آئے گا، قرآن کو ماننے والا، حقیقت پر مبنی کتاب، اللہ اس کے پیچھے ایک گواہ لا دے گا دنیا سے، جو اس کو مطمئن رکھے گا اور اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور قرآن کے نزول سے پہلے تورات تھی، وہ امام کا معنی پیشوا، امام آگے ہوتا ہے نا، لیڈر ہوتا ہے، تورات مقدم تھی باقی کتابوں پر، ورحمہ، اور رحمت تھی، یعنی اس کے اندر جو اصول ضوابط بیان ہوئے تھے وہ رحمت والے تھے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ سب اس پر ایمان لاتے ہیں، جو قرآن پر ایمان لے آئے یہی اس پر ایمان لائے تھے۔ جیسے عبداللہ ابن السلام صحابی، وہ تورات کو بھی پورا پڑھتے، مانتے، عمل کرتے، اور قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ اس طرح اور بھی مثالیں ہیں، اور اس کے برعکس بھی ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جو تورات پر ایمان لاتے تھے وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے قرآن کا، عیسائی گروہ سے، یہودی گروہ سے، جس گروہ سے بھی انکار کرے، النار موعدہ، تو ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے۔ وَلَا تَکُ فِی مِرْیَۃٍ مِّنْہُ، لہذا اے نبی آپ اس قرآن کے بارے میں شک و شبے میں نہ پڑے، مریا میں نا شک، انہ الحق، کو یہ حقیقت پر مبنی کتاب ہے،
میرے رب کا، یہ کسی ملنگا کی طرف سے نہیں، اللہ نے اتاری ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے، یقین ان کو نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون ہے زیادہ ظالم اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے متعلق ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، وہ ٹھکانہ دوزخ سمجھے اپنا۔ اور ایک حدیث میں وہ خواب سناتا ہے لوگوں کو، وہ خواب جو اس کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ خواب دیکھا ہے ہی نہیں، لوگوں کو اپنی طرف مرعوب کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک ایسا من گھڑت خواب سناتا ہے جیسے تل قادری سناتا تھا۔ مفروضے قائم کرتا تل قادری کا خواب مشہور ہے نا۔ بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آئے ہیں، وہ کہتے ہیں طاہر میرے کھانے کا بھی انتظام کر اور میری واپسی کا ٹکٹ کا بھی انتظام کر۔ اتنا بڑا چوڑا، ہاں جی، خبیث، اور پیسہ کہاں سے لے کے آتا ہے؟ باہر سے، اور جھوٹیاں گوائیاں قادریوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کیک کاٹتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے الولاء والبراء۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اللہ کی خاطر دوستی کرنا اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا۔ اہل کتاب ان سے جو استثناءات حاصل ہیں، بیوی بنا سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ ان سے محبت کرنا حرام ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ ہاں جی، لیکن یہ بناتے ہیں، کیوں؟ اڈی لینی ہوتی ہے ان سے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور فرشتے گواہی دیں گے۔ اتنے تک پہنچ گیا تھا نا۔ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب پر بہتان گھڑا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ ظالم ہے اور اللہ کی ان ظالموں کے اوپر لعنت ہے۔ واللہ تعالی عالم وما توفیق الا باللہ۔ میں ان کا پتہ کرنا